السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے نالج میں ہے کہ اس ٹائم بڑی ایک سیلاب کے حوالے سے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ راوی اور ستلج کے دریا جدھر جدھر سے گزر رہے ہیں وہ تمام علاقے زیر آب آ گئے ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں سے نقل مکانی بھی شروع ہے۔ یہ ابھی پنجاب سے گزر رہا ہے، بعد میں سندھ میں جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ بسٹنگ کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال ہمارے سامنے آئی۔ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ اوورآل ہماری اس معاملے پر زیادہ بحث ایک پارٹی لائنز پر ہو رہی ہے کہ اگر کے پی میں ہے تو ہم نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اگر وہ کہیں پنجاب سے گزر رہا ہے تو ہم نے نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس انفارچونیٹ ڈبیٹ کا نقصان یہ ہے کہ ہم کوئی ہمارے پاس ایک انفارم ڈسکشن نہیں ہوتی، ہمارے پاس سلوشن نہیں آتے، اور ہم جو ہے بس ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرتے ہیں اور مسئلے ادھر کے ادھر ہی موجود رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس پر کوئی ایک سنجیدہ گفتگو کے لیے جو ایک ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا ہے، جو کہ اپنے فیلڈ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر فہد سعید۔ ڈاکٹر فہد سعید جو ہیں وہ سینئر کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں، اور یہ ایک برلن بیسڈ یعنی کہ جرمنی کے اندر ایک ادارہ ہے کلائمیٹ انالیٹکس، اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اکثر آتے رہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی، باقی ممالک کے حوالے سے بھی۔ فارچونیٹلی وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں نے سوچا کہ پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمارے لیے آگے وے فارورڈ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے ابھی جو صورتحال جس کا میں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ خیبر پختونخوا میں ابھی ادھر جو ہے پنجاب میں، آگے سندھ جو ہے وہ ادھر بھی سائرن بج رہے ہیں کہ آگے یہ سیلابی ریلا ادھر بھی جائے گا۔ تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اوورآل کدھر ہم جا رہے ہیں؟ ابھی یہ تقریباً نارم بن چکا ہے کہ ہر سال پاکستان کو کوئی نہ کوئی جو کلیمٹی جو ہے، جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ یا ویدر سے ریلیٹڈ فیس کرنی پڑتی ہے۔ آپ چلے جائیں، میں ہر سال کا آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کس سال میں کیا ہوا۔ ہمارے کچھ بڑے سیلاب آئے ہیں، جیسے 2010 کا ہمارا بڑا سیلاب تھا۔ اس کے بعد کنٹینیوسلی 2-3 سالوں میں ہمارے پاس ایسٹرن ریور جو ہمارے ہیں، مشرقی دریا، جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا، جہلم، چناب اور اس سائڈ پہ جو پنجاب کو افیکٹ کرتے، وہاں پہ سیلاب آیا۔ 2022 پہ ایک ہمارا میگا فلڈ آیا تھا جس نے تقریباً $30 بلین کا نقصان کیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین ہے تقریباً، اگر ریمیٹنسز نکال دیں تو اس نے بہت، تو اس وقت کلیمٹی کا سائز اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب اس کو ہم اگنور بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2022 میں جو سندھ کے علاقے زیر آب آئے تھے، ابھی تک ہم ان لوگوں کو واپس ریلوکیٹ نہیں کر سکے۔ یعنی کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، نیوز میں بھی آتا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر رہی ہے، ان کو پوزیشن دے رہی ہے ان گھروں کی جو ڈسٹرائے ہوئے تھے۔ یعنی ہمیں 3 سال لگا کہ ان کی لائف جو ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ صورتحال واپس لانے میں۔ لیکن اب ہمارے پاس ایک اور کلیمٹی آ گئی ہے۔ ڈیتھس جو ہیں اس کی 800 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 1700 ڈیتھس ہوئی تھیں، ابھی 800 اس کی دوبارہ ہو چکی ہیں، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی ایک طرح سے کام شروع ہوا ہے، ابھی جو ریور اینڈ فلڈنگ ہے یہ شروع ہوئی ہے، یعنی کہ جو وہاں سیلاب آ رہا ہے، اب یہ دریائی سیلاب جو ہے۔ جو دریائی سیلاب ہے، سیلاب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ سال اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ اس میں ہم نے سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ مختلف قسم کی فلڈنگ ہوتی ہے، جیسے اربن فلڈنگ ہوتی ہے جو کہ شہروں میں ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس ماؤنٹینس یا پہاڑی علاقوں میں جو ہوتی ہے، ہل ٹورنٹس بھی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ بھی ہم نے دیکھی ہے۔ کیونکہ شروع میں جب 26 جون کو سٹارٹ ہوا، 26 جون سے جولائی تک ہمارا جو اس کا جو فوکس تھا وہ سارا ناردرن پنجاب تھا، شمالی پنجاب تھا، جس میں لاہور تھا، راولپنڈی تھا، اور درمیان میں جو جتنے شہر آ رہے تھے وہ شامل تھے۔ اس کے بعد اگست میں 14-15 اگست کو وہ کے پی کے ناردرن ایریاز میں جو ہے بنیر ڈسٹرکٹ، اور یہاں پہ اس کا فوکس ہو گیا، وہاں پہ اس نے بہت ڈیوسٹیشن کی۔ جولائی تک تقریباً 300 ڈیتھس ہوئی تھیں ہمارے پاس۔ جب یہاں پہ ڈیتھس ہو گئیں تو یہ اس سے بھی زیادہ اس نے نقصان پہنچایا، تقریباً 500 ڈیتھس ہو گئیں۔ اب جو ہے یہاں پہ ہمارے جو مشرقی دریا ہیں یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے، اور اب اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ہر سال کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان موسمیاتی تبدیلیوں کا۔ تو میں ایک یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اوورآل کوئی اس کی ذمہ داری کو نہیں لیتا، سارے ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، وہ چاہے عوام ہو
ان کی جس کے ساتھ لائلٹی ہے، انفارچونیٹلی ایک بڑا ایک سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ ایک تقسیم معاشرہ ہیں ہم. تو کوئی کے پی میں آیا تو کے پی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا، پنجاب میں آیا تو پنجاب کو کیا. وجہ کیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہاں جی، یہ ایک بہت بدقسمت صورتحال ہے، کیونکہ جب اس طرح کی کلیمٹی آتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر اور بھی لے لیں، وہ کسی کی رنگ شکل یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ساروں کو کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں من حیث القوم اس چیز کی طرف آنا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہماری کلائمیٹ کی فیلڈ میں ایک بہت زیادہ ایک چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ جسٹس، یعنی موسمیاتی انصاف. ہم اس کو اس جو ٹرم ہے اس کو یوز کرتے ہیں کہ جب ڈیولپڈ کنٹری یعنی ترقی یافتہ ممالک کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ، غیر ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، تو ہم یہ کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمارا کلائمیٹ جسٹس ایک ملک کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں کہ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ کن کے ہوئے ہیں؟ جن کے گھر مضبوط نہیں تھے. آپ کا گھر مضبوط ہے، میرا گھر مضبوط ہے، وہ ایک سیلاب سہ سکتا ہے، بارش سہ سکتا ہے، لیکن جو جھونپڑی میں رہتا ہے اس کی جھونپڑی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ اچھی جگہ پہ آپ آ کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. لیکن جو گاؤں، جو بنیر میں جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ کون سے ہوئے ہیں؟ وہ گاؤں تھے جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، شاید وہ شہری علاقوں میں آ کے یا کسی اچھی جگہ پہ اپنا گھر بنا سکتے. تو اس وقت جو ہے ابھی بھی، حالانکہ یہ مختلف شیپس میں جو کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہے یا موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بڑا جو اس میں عنصر ہے وہ کلائمیٹ انجسٹس کا ہے. وہ غریب لوگ جن کا اس برائی کو بڑھانے میں کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو مثلاً اگر ہم جو موجودہ سیلاب ہے اس کی بات کر لیں کہ یہ تو انڈیا نے ہمیں وارننگ دی اور اس کے بعد انہوں نے پانی چھوڑ دیا. اس کا یعنی کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ یہ تو انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یہ ایک قدرتی آفت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہمیں دوبارہ میں اس بات پہ آؤں گا کہ ہمیں جو پلاننگ ہے، دیکھیں وہ انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنی ہوگی. میں دوبارہ اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سائلوز میں نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اس وقت، جب کلائمیٹ چینج کا مسئلہ آتا ہے یا قدرتی آفات کا مسئلہ آتا ہے، ہم صرف ریئیکشنری موڈ میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی سیلاب آ گیا کے پی میں، وہاں پہ درخت لگا لیں، درخت کی کٹائی ہو گئی تھی، بلین ٹری نے کام نہیں کیا، وہاں پہ درخت لگا لیں. پنجاب میں آ گیا تھا تو اس وقت تھا اربن فلڈنگ جب ہوئی تھی، تو اس میں تھا گھر کم ہیں، گھر اچھے نہیں بنے ہوئے، گھروں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. اب وہاں کی فلڈنگ آ گئی تو ہم اپنے فلڈ پلینس کی بات کرنا شروع ہو گئے. لیکن امپورٹنٹ جی، اب پھر ہیٹ ویو آ جائے گی کراچی میں یا کسی اور ملک میں، تو ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے اڈیپٹیشن آپشن جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمیں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ نے ریزیلینس ڈیولپ کرنی ہے کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ، تو وہ باٹم اپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے سلوشنز ہیں جو کہ کراچی کے لیے ہیں، وہ گلگت میں اپلائی نہیں ہوں گے، وہ لاہور میں شاید اپلائی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یا وہ پشاور میں اپلائی نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہر شہر کے لیے، ہر جگہ کے لیے آپ کو ٹیلرڈ اڈیپٹیشن آپشن یا ریزیلینس کے جو طریقے ہیں ریزیلینس بڑھانے کے، وہ کرنے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر انسٹیٹیوشنل میکینزم چاہیے، آپ کو ریسرچ ہونی چاہیے، آپ کو سائنٹسٹ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اس کو اگر آپ سادہ الفاظ میں بیان کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے، گلگت میں کیا کرنا چاہیے، جو ایک شہری علاقے ہیں ادھر کیا کرنا چاہیے، جو ادھر جو کے پی کے علاقے ہیں سوات وغیرہ ادھر کیا ہونا چاہیے، سندھ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، میں جی اس کو اس بات کا میں آپ کو ڈائریکٹ جواب نہیں دوں گا، انٹینشنلی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اتنے سمپل سلوشن نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کے جو ویورز ہیں ان کو صحیح طرح گائیڈنس نہیں ملے گی. جس پوائنٹ میں میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ایک کوسٹل سٹی ہے، وہ ساحلی شہر ہے ایک نا، اور وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اربن فلڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ایک سال وہاں پہ اربن فلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال وہاں پہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے. تو ان دونوں کے سے آپ کو بچاؤ کے لیے آپ کو تدابیر کرنی چاہیے. اور یہاں پہ جب میں انٹیگریٹڈ پلاننگ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا جو اربن پلاننگ میں کام کرتے ہیں، تو وہ میرے سے زیادہ بہت بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سے لو کاسٹ سلوشنز ہیں
جو کہ آ سکتے ہیں. گلگت کا لے لیں, وہاں پہ ناردرن ایریاز میں جو ہے فرض کریں گلوف کا ایونٹ ہے, وہاں سنو میلٹ ہے, وہاں گلیشیئر میلٹ ہے, اس کے لیے اڈیپٹیشن آپشن اور ہوں گے. اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہارسز فار کورسز جسے کہتے ہیں, کہ آپ جو ریلیونٹ ایکسپرٹ ہیں وہاں لے کے آئیں اور لوگوں کو انوالو کریں. باٹم اپ, نیچے سے اوپر کی طرف پلاننگ جائے گی تو فائدہ ہوگا, اور اس میں ہم لوگوں کو, کمیونٹیز کو بیچ میں شامل کریں. بنگلہ دیش کی مثال ہے جی آپ کے پاس. بنگلہ دیش نے بہت بہترین کام کیا کلائمیٹ چینج کے لیے, کیونکہ وہ ہم سے پہلے افیکٹ ہوا تھا, کیونکہ وہ بہت نچلی سطح پہ ہے. تو اگر میں آپ کو مقابلہ, ادھر بھی انڈیا سے آتا ہے پانی؟ ادھر بھی انڈیا سے آتا ہے, لیکن اس کو جب مین مسئلہ ہے وہ جو ساحلی علاقہ ہے, وہ بہت لو لائنگ اس کا جو ہے بنگلہ دیش کا جو ہے خاصا بڑا ایریا ہے جو کہ بے آف بنگال کے ساتھ لگتا ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ سائیکلونز آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ وہ بے آف بنگال بہت گرم سمندر ہے, تو وہ وہاں پہ سائیکلون آتے ہیں. پھر وہاں پہ واٹر انٹروژن, سی لیول رائز, جو سمندر کی سطح ہے یہ بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کے علاقے جا رہے ہیں, تو ان کو سمندری طوفانوں کا کافی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے کمیونٹی لیول پہ جو انہوں نے سلوشن ڈھونڈے ہوئے ہیں, یعنی کہ کمیونٹی جو ہے وہ سلوشن ڈھونڈتی ہے اور گورنمنٹ اس سے سیکھ کے اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور وہ سیلیبل, یعنی کہ ایسے وہ پروجیکٹس لے کے آتے ہیں جہاں پہ دنیا انویسٹ کر سکتی ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی, اگر ہم نے ان پروجیکٹ پہ انویسٹ کیا تو ہم اتنی جانیں یہاں پہ بچا لیں گے, یا یہ اس کی یوزفلنس اتنی ہے. ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیونکہ ہم باٹم اپ اپروچ نہیں کر رہے, اس لیے ہم اس طرح کے پروجیکٹ, سیلیبل پروجیکٹ جن کو کہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی سامنے نہیں آ سکتے جس پہ دنیا انویسٹ کر سکے. اور پھر یہی ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو مثال دوں گا کہ 2022 کے فلڈ کے بعد پاکستان کو تقریباً 11 بلین, کلوز ٹو 11 بلین ڈالرز پاکستان کو ملا, پلیجز ہوئے, یعنی کہ وعدے کیے گئے کہ وعدے کوئی, کیے گئے. ہاں یعنی جی, کہ تقریباً ان کو ملا کے کوئی 11 ارب ڈالر کے وعدے ہوئے کہ ہم پیسے دیں گے, ہاں جی, ہم پیسے دیں گے. اور ہمارا نقصان تھا 30 ارب ڈالر کا. 30 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان اور تھا. پیسے کتنے ملے؟ پیسے جی جو ملے ہیں تقریباً 3 بلین ڈالر ملے ہیں. کچھ آئل ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں, لیکن 3 بلین ڈالر ملے ہیں, اور ان میں سے 500 ملین, تقریباً 5%, 5% جو ہے 11 بلین کا تقریباً, وہ گرانٹس ہیں. باقی سارے قرضے ہیں, وہ قرضے جو ہمیں واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قرضے ہمیں ملیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں, جن کی مدد سے ہم تھوڑے سے, جو میں ذکر کر رہا تھا, سندھ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے, تو وہ سندھ پیپل ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں سندھ میں. وہاں ہم نے یعنی کہ لاکھوں کے حساب سے گھر بنا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو ڈلیور کیے جا رہے ہیں. وہ 2022 کے افیکٹی تھے, ان کو اب ڈلیور کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایک نئی کلیمٹی آ گئی ہے جو ابھی انفولڈ ہو رہی ہے, ستمبر کے پہلے ہفتے تک چلے گی, اور وہ مزید پتہ نہیں کتنے نقصان کرے گی. تو آپ نے کتنا بتایا کہ کتنی گرانٹس کتنی تھیں؟ 500 ملین؟ 500 ملین تھی, 550 ملین تقریباً. اچھا, یعنی کہ کوئی 5 کروڑ, ہاں جی, یعنی سوری 50 کروڑ. 50 جی, کروڑ, جی, جی. ٹھیک ہے, 50 کروڑ ڈالر کی تھیں. اور جو ہمارا نقصان ہے اوور آل وہ 30 ارب ڈالر کا تھا. 30 ارب ڈالر کا. 50 کروڑ کے یہ ہم نے گرانٹس ہی, باقی جو بھی ہمیں ملا کوئی 3 ارب ڈالر میں سے, وہ باقی جو ملا وہ ہمیں قرضوں کی شکل میں ملا جو ہم نے واپس کرنا تو ہے. ابھی ہم تک وہ جو 2022 والا جو جھٹکا ہمیں لگا ہوا ہے, جو شاک ہے, ہم اس میں ریکور نہیں کر پائے. ہاں جی, یعنی کہ وہ لوگ ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے آگے ایک اور سیلاب کا ہمیں سامنا ہے, ایک اور طوفان کا سامنا ہے. اچھا یہ بتائیں, کوئی کلاؤڈ بسٹنگ کے حوالے سے بھی بحث چل رہی ہوتی ہے, کبھی اربن فلڈنگ یہ کیوں ہوئی, آج کل روڈا کا بڑا ذکر آ رہا ہے لاہور میں, یا باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا. تو یا جو اربن پلاننگ ہے کراچی میں ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ادھر کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے, تھوڑا سا پانی آتا ہے تو یہ ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یعنی کہ یہ جو الزام ہے کس حد تک درست ہیں؟ ہاں جی, کلاؤڈ بسٹنگ کا جی ہم نے ایک آج کل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے, بلکہ اداروں کے درمیان جو ہے بڑی ایک رفٹ سی آ گئی ہے. کوئی یعنی کہ پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے کلیم کر رہی ہیں کلاؤڈ بسٹ ہے. پاکستان جو محکمہ موسمیات ہے, پی ایم ڈی, وہ کلیم کر رہا ہے کہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوئے. ڈیفینیشن ہے, سارے مان رہے ہیں کہ بہت شدید بارش ہوئی ہے. میرے لیے میرا خیال ہے نان ایشو ہے, کیونکہ اس میں بھی ایک بلیم گیم ہے, اٹس اے کائنڈ آف اے بلیم گیم. یعنی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے تو ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم شاید اتنا نقصان نہ ہونے دیتے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں
کہ یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر کلاؤڈ برسٹ ہے تو پھر کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کو پہلے کو پیشین گوئی، کوئی اس کے بارے میں آپ نے کو فور کاسٹ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان پر ذمہ داری آتی ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے تاکہ ہم پر ذمہ داری نہ آئے، اور جو دوسرے والے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مبرہ کر لیتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. ہاں جی بالکل. تقریباً جو ابھی ہمیں باہر سے لگ رہا ہے ایز اے اسپیکٹیٹر، ایز تماشائی جو ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں جو آ رہی ہیں اداروں کی. اور بلکہ یہ بھی تھا جو چکوال میں جو ہوا ہاں اس جی کو پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. ہاں جی محکمہ موسمیات والوں نے کہا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. جی پرائم منسٹر نے کہہ دیا، اس کے بعد یو این نے کہہ دیا اس کو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. اچھا چکوال والا وہ بھی ایک ایپیسوڈ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک آرگنائزیشن ہے، کمپنی ہے، انہوں نے اس فیلڈ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2021 میں وہ اسٹیبلش ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں. ان کے چکوال میں لگے ہوئے تھے اسٹیشن، وہاں پہ ان کے اسٹیشن میں جو یہ تھا، انہوں نے کلیم کیا کلاؤڈ برسٹ، جتنی بارش ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. لیکن پھر پاکستان میں محکمہ موسمیات کو ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی جس میں انہوں نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. اس کے بعد بنیر میں جو ہوا، بنیر میں پی ڈی ایم نے وہاں پہ یہ کلیم کیا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. لیکن دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، محکمہ موسمیات نے دوبارہ کہا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ڈی کے ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے، اسپوکس پرسن کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ 2001 کے بعد کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا پاکستان میں. اچھا ہاں لیکن جب یہ بیان آیا، میرا خیال ہے کل میں نے دیکھا اس کو، تو میں نے تھوڑی سرچ کی تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ جو فارمر ڈی جی پی ایم ڈی ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے نا وہ اس کے لیڈ آتھر ہیں، جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات کی اپنی رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے انالیسس کیا ڈیٹے کا، اور انہوں نے اس میں کہا 2001 میں بھی آیا ہے، 2003 میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، 2006 میں بھی ہوا، 2009 میں بھی ہوا، 2011 میں بھی، یعنی انہوں نے پوری لسٹ بتائی ہے. لیکن سم ہاؤ 2015 کے بعد جو محکمہ موسمیات ہے وہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں کر رہا. تو کلیم ابھی جو ان کا ریسنٹ کل کا بیان ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں 2001 کے بعد آیا نہیں، لیکن یہ رپورٹ ہمارے سامنے ہے جس میں محکمہ موسمیات کے لوگ جو ڈی جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کے، وہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں 2011 تک، 2011-12 تک. لیکن اس کے بعد سے کلاؤڈ برسٹ رپورٹ نہیں ہو رہا. جبکہ دوسرے بارڈر کی دوسری سائڈ جو آکیوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کے کنٹرول میں، وہاں پہ انہوں نے 2022 میں بھی کلاؤڈ برسٹ ایک رپورٹ کیا ہے، 2024 میں بھی کلاؤڈ برسٹ رپورٹ کیا ہے. تو یہ بھی یعنی کہ آپ کو یعنی کہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اس کشمیر میں ہو رہا ہے، ساری سیٹنگ ایک ہی ہے، موئسچر وہی آ رہا ہے وہاں پہ بھی، تو وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ہماری طرف رپورٹ نہیں ہو رہا. تو یہ کویسچن مارکس آ رہے ہیں جن کا میرا خیال ہے بڑا اوپنلی ہمیں جواب ملنا چاہیے. ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے، اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ہو. لیکن ہمیں پی ایم جو محکمہ موسمیات ہے وہ ہر مہینے کے اینڈ پہ ایک سمری، اس مہینے کی سمری پبلش کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ڈیلی ویلیوز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اگر کوئی ریکارڈ ٹوٹا ہے، آورلی انفارمیشن نہیں دی جاتی. یعنی میں باہر بیٹھا ہوں اور میرے پاس جو گھنٹے پہ سچویشن بن رہی ہے اس کے ڈیٹے کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو ایک آپ کے لیے آپ کے پاس اس کا آورلی ڈیٹا ہونا چاہیے جس کو آپ انالائز کر سکیں اور آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ اس مہینے میں آورلی بارش سب سے زیادہ 1 گھنٹے کی بارش کی مقدار کیا تھی، اس اسٹیشن پہ تھی، یا اس کا کوئی ریکارڈ ٹوٹا ہے، یا کتنی بارش ہوئی ہے. تو وہ انفارمیشن ہمیں محکمہ موسمیات سے نہیں مل رہی اس وقت. لیکن میں دوبارہ اس پہ واپس آؤں گا کہ یہ پھر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ایک شاید اتنی ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ اب تو ہو گیا وہ فورکاسٹ اس طریقے سے نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اور اس پہ مشکلات بھی ہیں جس کو فورکاسٹ کرنے میں ان کی طرف بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہوں کہ 30 کلومیٹر کے، اور ہمارا جو ناردرن ایریا ہے، جو شمالی علاقہ جاتا ہے، وہاں پہ بہت کمپلیکس ٹوپوگرافی ہے، وہاں بہت اونچ نیچ ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہے، وادیاں، وہاں پہ کرنا بھی، فورکاسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو ہم پھر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 چرواہے تھے انہوں نے جانیں بچائی تھیں. تو اس کو ہم شاید اس نظریے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں، اور چرواہوں نے کرنا پڑا، ان کو جانیں بچانی پڑی. لیکن سائنٹیفکلی اس طرح کی انفارمیشن بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پی ایم ڈی کو
سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے جو عام لوگوں سے آ سکتی ہے، اتنی انفارمیشن لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، لوگ اتنے اویئر ہونے چاہیے کہ اس طرح کی کلیمٹی آئے تو اس کے خلاف ہم کچھ کر سکیں. اب ہم نے لاہور میں دیکھا کہ ابھی سیلاب آیا راوی میں، اور لوگ وہ سیلاب دیکھنے آ چکے ہیں، وہ اس کو یعنی کہ تماشائی بن کے وہ سیلاب دیکھنے 104 سیلاب ٹورزم چل رہی ہے. سیلاب ٹورزم دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور وہاں رش لگا ہوا ہے جو لوگ سیلاب دیکھنے آئے ہیں. تو یہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ چینج کرنا چاہیے کہ یہ بالکل ایک ایکسیڈنٹ کی طرح ہے کہ اگر آپ ٹرین ٹریک پہ کھڑے ہوں گے، ٹرین آئے گی تو وہ آپ کو مار دے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے. کلائمیٹ چینج ہے بہت سیریس ایشو ہے کہ نہ صرف اس کو ملکی سطح پہ، نہ صرف صوبائی سطح پہ، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ بھی ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو اس ٹائم پنجاب کی صورتحال چل رہی ہے سیلاب کی وجہ سے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہم پھر دیکھ رہے ہیں ایک تو جی فلڈ پلینز ہیں، ہم اس کے ساتھ کافی مسائل اس کی وجہ سے ہمارے ہوتے ہیں کہ ہم فلڈ پلینز پہ ہم آبادیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھر اس طرح کا جب ہمارے پاس کلیمٹی آتی ہے تو دیکھیں دریا نے اپنی جگہ جو ہے نا وہ کلیم کرنی ہے. ابھی میں کہیں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے کہ 28 سال بعد یا 38 سال بعد راوی میں اتنا بڑا فلڈ آیا ہے، لیکن بے شک 30 سال بعد یا 40 سال ہو جائیں یا 50 سال ہو جائیں، جو صدیوں پہ دریا کا رستہ بنا ہے کبھی نہ کبھی اس نے وہ کلیم کرنا ہے آگے. اگر آپ وہاں پہ بنائیں گے، آبادیاں بنائیں گے، تو 10 سال 20 سال یا اس سے کم عرصے میں دریا نے آ کے اپنی جگہ کلیم کرنی ہے. وہ صدیوں میں رستہ بنا، اگر آپ اس کے رستے میں آئیں گے تو وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا. فلڈ پلینز پہ ہمیں گھر نہیں بنانے چاہیے، یعنی کہ یہ میں اس کو ایز این ایڈیپٹیشن آپشن نہیں پیش کرتا کہ فلڈ پلینز پہ ہمیں گھر نہیں بنائے، وہ تو بالکل ہی نہیں ہمیں بنانی چاہیے. یعنی میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ چور کو چوری نہیں کرنی چاہیے، وہ بالکل اس کو نہیں کرنی چاہیے، پولیس اس کو پکڑے گی. تو فلڈ پلینز پہ گھر کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ سرکار کی زمین ہوتی ہے، وہ کون سے ڈیسیجنز یہ تو ہوتے ہیں؟ سرکار خود بنا رہی ہوتی ہے. ابھی یہ روڈا کا پروجیکٹ دیکھیں، اس میں تو یہ سرکار کا اپنا پروجیکٹ تھا. بالکل جی، دیکھ لیں کہ کہاں پہ نیگلیجنس ہوتی ہے، اور اس کی جو میوزک بعد میں فیس کرنی پڑتی ہے. جو سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے سارا بلیم اس پہ آتا ہے، نیچے جو کچھ ہو جاتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو یعنی کہ باٹم اپ اگر پلاننگ ہوگی. اچھا، اس میں جیما صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میگا سٹیز کی طرف جا رہے ہیں، بن چکے ہیں. کراچی جو ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. اتنی ملکوں کی آبادی نہیں ہوتی جتنی کراچی کی آبادی ہے. لاہور جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ کی طرف جا رہا ہے. اس طرح باقی پاکستان کے شہر ہیں، وہی شہر بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اور اچھا یہ ایک سائیکل آپ کا چلا ہوا ہے، وہ آپ وہیں پہ پیسے لگاتے ہیں، وہیں ڈیولپ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں پھر رورل ٹو اربن مائیگریشن، یعنی کہ جو لوگ جاتے ہیں نقل مکانی کرتے ہیں، وہ دوبارہ وہاں پہ ان کو جاب کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، وہ پھر وہاں چلے جاتے ہیں. وہ جہاں وہاں کے سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے آپ کو سیوک سروسز دینی پڑتی ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن وہ آپ نہیں دے سکتے. اور وہ پھر ایسی جگہوں پہ جا کے رہتے ہیں جو فلڈ پلینز ہیں. ٹھیک ہے، دریا کے رستے میں وہ پھر جا کے لوگ رہتے ہیں. آپ پھر ان کو آباد کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ لوگ پھر رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف، یعنی کہ گاؤں سے شہروں کے اسی شہر میں دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے بہت سیریسلی. ہمیں انٹرمیڈیٹ سٹی بنانے چاہیے جو کہ درمیانی جیسے شہر ہو سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا کہ اب اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، یا راول پنڈی ہے. اسلام آباد بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بری طرح سے یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو نیئر بائی سٹی ہے، لیٹس ایک چکوال سٹی ہے، یا آپ کے پاس اٹک ہے، یا کوئی اور قریب کا سٹی ہے، آپ وہاں پہ ایسی سروسز دیں، اچھے اسکول دیں، ہاسپٹل دیں، یونیورسٹیز دیں، کالجز دیں، جہاں کے لوگ جو تعلیم حاصل کرنے ان جگہوں سے روز یہاں پہ آ رہے ہیں. یا کوئی بڑی انڈسٹری لگا دیں کہ انڈسٹری لگا جیسے لوگوں کا روزگار وابستہ ہو تو وابستہ ہو. لوگ. بالکل جی، بالکل یہ ایسے ہیں. اچھا، ویسے بائی دا وے چکوال کی آپ نے بات کی، اب چکوال میں سیمنٹ انڈسٹری ہے نا. ہاں جی، تو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر اور بھی کئی جگہوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ادھر سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں ان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ادھر ہم کوئی اس طرح کے جو نئے پروجیکٹس ہیں، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی انڈسٹری ہے کہ جس سے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہو. صرف یونیورسٹی سے تو اسٹوڈنٹ جائیں گے نا. تو یا کوئی ایسا یونیورسٹی سٹی بنا دیں کہ جدھر یعنی کہ ایک باقاعدہ اکانومی ہوتی ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں آکسفورڈ سٹی جو ہے یعنی کہ ادھر UK میں، یا کیمبرج ہے،
جی جی وہ ایک پورا یونیورسٹی سٹی بنے ہیں نا کہ ادھر ان کی ایک اپنی اکانومی ہے کہ لوگ ان کا سارا وہ ایجوکیشنل اکانومی کے ساتھ وابستہ ہیں. میں آپ کو مثال آپ نے جو بالکل بات کی میں آپ کو مثال دینے ہی لگا تھا کہ آپ نے جرمن شہروں کے نام نہیں سنے ہوں گے کیونکہ میں جرمنی میں رہا ہوں ہوں. کہ گوٹنگن ٹھیک ہے آپ نے شاید اس شہر کا نام نہیں سنا ہو وہ بالکل ایک یونیورسٹی سٹی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اس طرح کے ماگدیبورگ کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا وہاں پہ 50,000 اسٹوڈنٹ ہے 60,000 اسٹوڈنٹ ہے ساری وہاں اکانومی چل رہی ہے اس یونیورسٹی کے اراؤنڈ چل رہی ہے تو پاکستان میں بالکل اٹ از ڈویبل. ایون میرے خیال ہے کہ جو ابھی اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا اور سب سے انفلوئنشیل پلیئر ڈی ایچ اے ہے. ڈی ایچ اے کو اس طرح کے پروجیکٹس لانے چاہیے یعنی کہ وہ تو گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس کر لیتے ہیں باقی جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے کو بڑے یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے سارے عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا روڈا کی ہم بات کر رہے تھے تو میں کسی جرنلسٹ کا پڑھ رہا تھا تو وہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی اس نے کوئی ایک دفعہ روڈا رپورٹ کیا تو اس نے کہا جی کہ میں نے جو اس کا ڈی جی تھا یا ایم ڈی تھا اس پروجیکٹ کا اس سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ ہے. یہ کیا خاک نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اتنا اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا ان کسانوں کی کہ جو ادھر پیٹ رہے تھے ٹھیک ہے کہ آپ اوور آل دیکھیں کہ ہم کیسی اکانومی جنریٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ اکانومی ہے یا جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں جو 2022 میں ہمیں جو فلڈ آیا اس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا کہ جتنی ہماری ایک سال کی ایکسپورٹ کی ارننگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اکانومی کریٹ کرتے ہیں اس کو آپ اپنی حماقتوں کی وجہ سے ڈسٹرائے بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اس کو بچا بھی تو سکتے ہیں نا اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہ ایک ساری ایک بھیڑ چال ہے ایک بینڈ ویگن ہے بس جی سب جو ہے یعنی کہ ہر بندہ جس کے پاس کوئی 4 ایکڑ زمین آتی ہے وہ ادھر ایک سوسائٹی بنا دیتا ہے اور نہ تو ہماری زراعت رہ رہی ہے نہ ہی. لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح بلین ٹری سونامی کے ایک لوگ اکثر کویسچن کرتے ہیں کہ اگر کے پی میں اگر واقعی کوئی درخت لگے تھے تو کیا یہ روک نہیں سکے کو فلڈ وغیرہ کو. اس کا جی میں نے کوئی بہت ان ڈیپتھ انالیسس نہیں کیا کہ ان کا کیا رول تھا لیکن یہ تو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور جو ہمارے وہاں لوگ ہیں جو کہ ہمارے جو کہ آئی وٹنسز تھے انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ کچھ سلوپس پہ جہاں پہ درخت ہونے چاہیے تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے تو اس کی بھی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں اسٹیمپ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیمپ نہیں لگنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ اس کی اونرشپ ہر ایک کے پاس رہے. اگر آپ اس کو بہت زیادہ ایک پولیٹیکل تصویر لگا دیں گے یا اس کا نام اس طرح کا دے دیں گے کہ ایک پارٹی کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر اگلی پارٹی آتی ہے تو وہ اس کو ڈسون کر دیتی ہے. اچھا مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے کسی ایک کوئی سیکٹری لیول کے ایک آفیسر تھے کے پی کے ان سے میں پوچھ رہا تھا یہی جو ٹریز والا پروجیکٹ ہے کہ اس کے باوجود کلاؤڈ بسٹنگ کیوں ہوئی تو ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ یہ کلاؤڈ بسٹنگ جو ہے نا یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے ادھر سے جو ایک وہ ہیٹ ویو ہوتی ہے اس کا ٹریول کر کے اوپر جانا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے ایسی جگہوں سے جدھر پہاڑ نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا درختوں کی وجہ سے نہیں ہوا وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پہاڑی علاقے چونکہ ہیں تو ادھر وہ زیادہ ایک پرون ہے اس طرح کی کوئی بارش کے حوالے سے. ہاں لیکن جس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب فلڈ ہو گیا جب آپ کے لیٹ سے کلاؤڈ بسٹ ہو گیا یا ٹورینشیل رین ہو گئی تو انہوں نے کیونکہ ایک جو درخت ہوتے ہیں ان کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈیمپن کرتے ہیں یعنی کہ نا وہ درخت ہوتے ہیں تو وہ اس کا جو مومنٹ جو بہاؤ آ رہا ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں. درختوں کا ایک یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے خاص طور پہ سلوپس پہ. لیکن جو تھوڑا سا کرٹیسزم ہوا ہے اس وقت جو لوگوں نے کیا ہے اور ہمیں بھی جو میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے زیادہ تر انفارمیشن یا کوئی آئی وٹنس یا اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلوپس پہ جتنے درخت ہونے چاہیے تھے شاید وہ اتنے نہیں ہوئے جتنا آپ کے پاس وہاں پہ یعنی کہ شاید درخت لگے تھے وہ کٹ گئے یا اس طرح کا جو ہے نا وہ وہاں پہ اس طرح کا. اچھا یہ بتائیں جو اوور آل جس طرح کے پی میں بھی یا شہری علاقوں میں انکروچمنٹ ہے انکروچمنٹ کا کیا رول ہے؟ سر انکروچمنٹ کا تو بہت بڑا رول ہے یعنی کہ ہم نے 2022 میں بھی دیکھا تھا کہ فلڈ پلینس پہ بنے ہوئے تھے گھر بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہوٹلس بنے ہوئے تھے اور ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے وہ تباہ ہوئے تھے ویڈیوز آئی تھیں. اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلڈ پلینس میں بنے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ اس کو میں پھر وہ انالوجی کروں گا ڈرا کروں گا کہ اگر چوریاں ہوتی رہیں گی تو نقصان تو عوام کو ہوتا رہے گا. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ
ایک ہے ہی غیر قانونی چیز. ٹھیک ہے, وہ قانون اگر ایک بنا ہوا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آپ جتنے مرضی قوانین بنا رہے ہیں, اگر ان پہ آپ نے امپلیمنٹیشن نہیں کرنی, وہ کسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا نقصان تو پھر برداشت کرنا اسلام پڑے گا. آباد ان چیزوں سے پاک ہے, انکروچمنٹ یا فلڈ کی تھریٹس وغیرہ سے؟ نہیں جی, اسلام آباد بھی نہیں یعنی کہ اتنا پاک اس سے ابھی, بلکہ جہاں پہ بنی گالا میں اگر آپ جائیں, ایک وہاں پہ ایک کاز وے بنا ہوا ہے, ایک پل سا بنا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, وہ پورا پلازا بن چکا تھا, پھر سی ڈی اے نے ایکشن لیا, اس کو آ کے توڑا. ٹھیک ہے, ابھی وہ ایک مثال سی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, اس کے 2-3 فلور بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد سی ڈی اے نے آ کے توڑا. تو وہاں پہ ایک سوال یہی رہتا ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً 4-5 کلومیٹر پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک ایسی بلڈنگ کیسے سٹارٹ ہوگی جو کہ فلڈ پلین میں تھی, جو کورنگ ریور کی فلڈ پلین میں تھی. تو یہ ہمارے مسئلے ہیں, مسائل ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ریگولیشنز ہیں وہاں پہ بھی نہیں فالو ہو رہی, یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے 5-10 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو جگہیں ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. تو آپ باقی پاکستان کا پھر حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. پارلیمنٹ والے تو کوئی اس میں ان کا رول نہیں ہے. پارلیمنٹ والوں کا میں ابھی اس میں آپ نے مشکل سوال کر دیا ہے جی, یعنی کہ جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان لاس کو جو ہے وہ کئی دفعہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے. ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ان میں سے بھی جو ہیں کئیوں کے جو گھر ہیں انہوں نے اس میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن نہیں کی ہوئی کئیوں نے, ٹھیک ہے, اور بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بھی ہیں لوگ, لیکن انہوں نے اس پہ باؤنڈری وال بنائی ہوئی ہے, وہ اس کو ایز اے لان یوز کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے کنسٹرکشن نہیں کی ہوئی, لیکن بائی لاز وہ بھی دریا ہی کی زمین ہے. تو وہاں ہمیں اس طرح کی بھی صورتحال کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. کوئی میرے خیال ہے کوئی ایک وزیر بھی ہیں جو کہ جنہوں نے اسی طرح کی انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ بھی ایک وہاں پہ معاملہ ہے, وہ رپورٹ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو ہاں جی, تو کون سے وزیر ہیں؟ میرا خیال ہے یہ مشکل سوال آپ کر رہے ہیں, میں اس کو پاس کروں گا. تو ہاں جی, یہ آپ جیسے صحافیوں کا کام ہے اس کو کریت کے باہر نکالنا. تو تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو بڑی معلوماتی قسم کی گفتگو تھی, اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پسند آئی ہوگی. اور ابھی چونکہ ہم یہ چیلنج بھی فیس کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ ریلیونٹ بھی ہوگی. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.